العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم صدق الله مولانا نبي الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چاروں بڑے فرشتے حاضر ہوئے، جناب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام چاروں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا کوئی امتی کوئی غلام آپ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے تو میں جبرائیل علیہ السلام ایسے انسان کو بروز قیامت خود سرا سے بجلی کی طرح سے گزار دوں گا۔ پھر فرمایا میکائیل علیہ السلام نے کہ میں اس کو آب کوثر سے سیراب کراؤں گا۔ پھر بولے اسرافیل علیہ السلام کہ میں جب تعالیٰ کی بارگاہ میں تب تک نہیں اٹھوں گا تب اس کو بخش نہ دیا جائے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام بولے کہ اس کی روح اس طرح نکالوں گا جیسے میں انبیاء کی روح کو نکالتا ہوں۔ یہ درود پاک 10 بار پڑھنے کا ثواب ہے، تو اگر 1000 بار پڑھ جائے تو کیا مقام ملے گا، تو کتنا مرتبہ ہوگا۔ حضور کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک پڑھنا ہے، تو مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا خالق ذوالجلال کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے، خالق شش جہات بھی، کی بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تمام درود پاک نبیوں کے سردار حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیز دوستو سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس کی رحمتیں ہم تک پہنچ گئی۔ اگر ہم دیکھا جائے تو صدیاں قبل حضور نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے، لیکن خوشبو موسم کی بتاتے سے ابھی یہاں سے بے گزر کر گیا۔ رب تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا، نبیوں کو نبوت ملی تو حضور کا صدقہ، رسولوں کو ملی رسالت تو حضور کا صدقہ، مجھے ملا موضوع شان مصطفیٰ، ہم سب کی شان ملی تو بھی حضور کا صدقہ۔ کائنات کا حسن سجا، رب تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو سجایا، ہر شے کو چمکایا، کس لیے حضور کا صدقہ رب تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ وہ حضور نبی علیہ السلام کہ جب ہمارے ہاں کوئی پتر یا بیٹی پیدا ہو تو ہم مٹھائیاں بانٹا کرتے ہیں، اور دور جہالت میں لوگ بیٹے دفن کر دیا کرتے تھے، تو حضور کے آنے کے بعد بیٹیوں کو مقام ملا، عورتوں کو مقام ملا۔ بیٹی کے نصیب بتایا کس طرح بناؤ، بتایا گیا بیٹی کا مقام سینے کے ساتھ لگانے والا ہے، دفنانے والا نہیں۔ حضور نے بیٹی کو مقام عطا فرمایا۔ وہ حضور نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لے، اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو تقسیم فرمایا، ہر گھر بیٹا پیدا فرمایا، رب نے بیٹے تقسیم فرمائے۔ آج انشاءاللہ اسی نبی علیہ السلام کی چند تفسیر والضحیٰ واللیل اذا سجی کے موضوع پر آپ ہی گوش گزار کروں، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے۔ سورہ والضحیٰ کے حوالے سے کئی مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر بیان فرمائی، جس میں سے 4 المختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہیں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔
تو یہ تو حضور کا مقام ہے کہ چاند ابھی چڑھنے کے قریب ہے، دل میں ابھی تک خوشبوئیں شروع ہو گئی، ہر گلی چراغاں شروع ہو گئی۔ پھر کیوں؟ حضور کا میلاد آ گیا۔ کسی نے پوچھا نا کہ بھئی حضور تشریف لائے جس سال جس دن آئے، مبارک والا دن تو چلو ہو گیا، پھر ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو؟ پیدائش تو ہو گئی، پھر ہر سال میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ تو ساری ہم کہتے ہیں کہ جب نزول قرآن ہوا، رب قرآن میں کہے کہ جس رات قرآن کو نازل کیا ہزار راتوں سے افضل ہے، رحمتیں برستی ہیں بدرائے فجر تک، تو اس رات صاحب قرآن اترا ہو، پھر اس رات کا مقام کیا ہوگا، پھر اس کے جلوے کیا ہوں گے، پھر اس پہ رحمتوں کی چھم کیا ہوگی۔ قرآن کو صدقہ ملا تو حضور کا صدقہ ملا، تو اس صاحب قرآن کے تذکرے ہم کیوں نہ کریں۔ شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں جس کا حضور نبی علیہ السلام کا ذکر سن کر جس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، وہ دل کسی مومن کا ہے ہی نہیں۔ تو اتنی بڑی بات کر دی، اور جو شرک و بدعت کی الٹیاں کرتے پھر ان موسموں میں آ کر ایسے کھٹپڑوں سے تو بچنا چاہیے۔ اپنی باری ہر چیز کر لی، تو جب میلاد آیا تو شرک و بدعت کے ترانے ان کے منہ سے نکلنے لگے، پھر ہر طرف شرک و بدعت، لائٹیں کیوں لگا لی، میلاد کہاں لکھا؟ ہمارے نصیبوں میں میلاد لکھا ہے، ہم مناتے ہیں میلاد، ہر نبیوں نے میلاد منایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو حد کر دی، نام تک بتا دے کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ان کا نام بتاتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ میں تو مقام کی بات کرتے ہو، اگر ابن مریم کو ان کے نالائق کی تسمے کھولنے کی سارے مجھے تو بڑی بات ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ بارہ انبیاء نے دعائیں کی حضور کی امت میں ہونے کے، تو کیسے خوش بخت انسان ہیں ہم کہ آنکھ کھلی نہیں کہ مولوی کان تک آ پہنچا، مبارک ہو مجھے اڑ کے غلام بن کر آیا ہے۔ گھڑتی میں کلمہ پڑھ کے گھڑتی عطا فرما دی گئی، نہ بدر میں گئے، نہ احد میں گئے، نہ جنگیں لڑی، نہ کربلا کے لیے غزات پہ جا کے لڑے، ماں کی کوکھ سے نکلے وہ مجھے کیا غلام بن کر آگے، تو کیوں نہ میلاد منائے، کیوں شکر نہ کریں؟ تو سنیے کیا تفسیر بیان فرمائی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دحاس سے مراد میلاد کا دن ہے، کہ جیسے حضور تشریف لے کر آئے، وہ چمکتا ہوا دن آپ نے مراد لیا، اور فرمایا کہ لیل سے مراد معراج کی رات، جب حضور معراج پڑھ گئے، آپ کے آنے کی قسم، آپ کی جانے کی بے قسم، اللہ تعالیٰ نے قسمیں فرمائی حضور کی اداؤں کے اوپر، تو وہ حضور نبی علیہ السلام۔ دوسرا مطلب فرمایا کہ دحاس سے مراد آپ کا نور علم ہے، جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اتنا قریب جلوے دیکھے، تو جب خدا ہی نے چھپا تو پھر کیا مقام ہوگا۔ حضرت وابستہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دل میں کچھ سوال تھا کہ حضور سے کروں گا، کا رش تھا صحابہ کا، تو میں ذرا پیچھے بیٹھ کر وابستہ آگے ہو، کہا میں آگے آیا، حضور نے کہا اور آگے ہو، کہا میں اور آگے ہو گیا، کہا اور آگے آؤ، کہا اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کی دانوں سے مست ہونے لگے، کہا کہ کچھ پوچھنے آئے ہو، کہا جی، کیا سوال بتا دے خود بتاؤ گے، کہا بھی آپ بتا دیں، میں کہ تم پوچھنے آئے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے، یہ پوچھنے آئے ہو، تو کہا ہاں جی جواب عطا فرمائے، تو حضور نے اپنی 3 انگلیاں آپ کے سینے پہ رکھی، کہا اس سے پوچھ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، جو بہترین گواہی دے گا۔ تو یہ سب سے بڑا مفتی ہے انسان کا، حضور سے پیار کرے پوچھ کے نہیں کرنا، ہم بغیر دلیل حضور سے پیار کرتے ہیں۔ حضور نے اپنی امت کے لیے دنیا میں آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، ربی حب لی امتی، اور ہم انگوٹھے چوننے کے لیے فتویٰ لینے جا پہنچے، تو کیسی بدبختیاں یہ ایسے نصیب والوں کو جو حضور سے محبت کرنے کے لیے طریقہ کار پوچھتے رہے۔ تو آگے چلے، پوچھا گیا کہ اب لیل سے مراد کیا ہے، فرمایا حضور کا دامن رحمت ہے جس میں گنہگاروں کو چھپائیں گے، بروز حشر رب تعالیٰ سے کہیں گے میرے ہر غلام کو معاف فرما۔ حضور نے فرمایا کہ بروز قیامت جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، تو 80 میری امتیوں کی ہوں گی، 80 صفحے میری امتیوں کی ہوں گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب راضی کر دے گا محبوب،
اتنا عطا فرمائے گا. تو یہ کتنا فضل. یہ اگر دنیا میں تشریف لاتے ربی حبلی امتی، معراج پر گئے تو امت کا خیال آتا رہا، عبادتیں کرتے رہے امت کا خیال آتا رہا، نمازیں 50 لے امت کا خیال آتا رہا، اپنی امت کے لیے ثانی کرتے رہے. حیدر قرار بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور کو ہم نے قبر شریف کے اندر اتارا، حضور کے ہونٹ جنبش فرما رہے تھے. کل میں قریب ہوا کہ سن تو سی کیا کہہ رہے ہیں، حضور کے لب پہ جاری تھا ربی حبلی امتی. جو قبر تک جا کے ہماری فکر کرتے رہے، ہم یہاں بیٹھ کر اسے وفار نہ کریں، پھر کیوں نہ میلاد منائیں ایسے انسان کا، ایسے شخص کا جو ہمارے سروں کے تاج بن کے آئے، اسلام کو عزت بخشی، ہر حق کو عزت بخشی حضور نے آ کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. یہ تو حشر کے میدان کے مناظر ہیں. پھر فرمایا کہ دہا سے مراد حضور کے کمال ظاہریہ ہے، جو کمال حضور نے ظاہر کیے. کبھی چاند ٹکڑے کر دینا، سورج کو اثر کے واپس نکال دینا، کبھی چشمے بہا دینا، دستے برکت رکھنا اور سیراب کر دینا، یہ حضور کے کمال ظاہریہ ہیں. کونین قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب وہ زلف ستارہ سے سوارا کرتے ہیں. ایسا حسن رب نے اس سچائی پاندہ جنہوں محمد اٹھا لیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قدم توڑ دیتا. ایسا حسن عطا فرمایا. بنو سلمہ کی مسجد تھی، حضور ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت ادا فرمائی. تو پھر خیال ہے قبلہ نہ بدلا جا سکے. دل میں خیال آیا، حضور نے کہا جبرائیل چلا جا. کیا حضور رخ پھیر دے. ہماری مساجد میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، اب نمازی بیٹھ جائیں، ہم بتاتے ہیں کل نماز عصر کا ٹائم لیٹ ہوگا. اگر اس وقت کہیں جی آج نماز لیٹ ہے، نمازی کہیں گے بھئی کیا ہو گیا، ایک دم 15 منٹ لیٹ کر دیے. یا تو قبلہ بدلنا تھا، اور بدلنا بھی حضور نے تھا. جب حضور نے فرمایا کہ میں کہ نماز تو پوری کر لو، نماز رب کی ہے، کہا کہ نماز میری ہے لیکن مرضی تیری ہے، بدل دے قبلہ. جہاں وہ چاہے تو قبلے کا رخ بدل دے، تو وہ چاہے تو کیا کیا نہیں کر سکتے. اس فرمایا کہ لیل سے مراد حضور کے کمالات وہ ہیں جو ہم تک ظاہر نہیں ہوئے. سب سے قریب صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ صدیق ابھی تک میرے اصل مقام کو تو بھی نہیں جان سکا میرے رب کے علاوہ. فرمایا تجھ پہ بھی میرے ابھی اصل جو روح پہ ابھی تک میرا تجھ پہ بھی عیان نہیں ہوا. کیسا حسن. صحابہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے تو صحیح. حضرت حسان بن ثابت آپ شاعر تھے، حسن دیکھنے کے ذرا ماہر تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضور کی طرف زیادہ دیکھتے نہیں تھے کہ ہماری آنکھیں بنائی نہ چلی جائیں. 70,000 بشریت کے پردے ہو اور پھر صحابہ حسن کی تعداد نہ سکیں. بہتر ہے وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اٹھا دے پردہ پھر کسے ہوش رہے. حسان بن ثابت کہتے کہ میں اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر انگلی کی اور حضور کو حسن دکھا کرتا تھا. میں کہ اتنے خوبصورت کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. تو میں نے جب وہ سنا کیا بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور سرخ کھلا داڑھی دار جبہ پہنے آرام فرما رہے تھے. میں کبھی حضور کو دیکھو، کبھی چاند کو دیکھو، سونا کون ہے؟ تو میں کہ نہیں، چاند کی چمک بھی صرف قدموں کا صدقہ ملتی ہے، حضور سے سونا کوئی نہیں. تو صحابہ کرام تو حضور کی ہر ادا پر فدا ہوتے گئے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ دہا سے مراد چمکتا ہوا آپ کا چہرہ ہے، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کافر فوراً کرنا پڑ جائے. ایسا چہرہ کہ حضور ایک قافلے میں جا رہے تھے، ایک مدینے سے باہر نکلے، ایک قافلہ وہاں موجود تھا. تو وہاں پہ حضور کا اونٹ پسند ہے سرخ کلر کا. حضور نے کہا بیچو گے؟ وائر تو نہیں تھے بیچنے کے لیے. انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے. حضور نے کہا میں صرف نکلا تھا سیر کے لیے، تو ارادہ تو نہیں تھا خریدنے کا، لیکن مجھے دے تو میں جا کے اسی قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں. اب حضور نبی علیہ السلام نے اونٹ کی لگام پکڑی، اب چلنے لگے. اب چلتے گئے، جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو شخص نے کہا تم انہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے. پہچانتے ہو؟ کوئی ان کا ضامن یہاں؟ کہتے کوئی ضامن نہیں. تو اونٹ کیسے دے دیا؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کسی کو اگر چیز دینی ہو ادھار یا تو ضامن ہوتا ہے یا اس سے جانتے ہو یا کچھ شاید گروی رکھوائی جائے. کیا نہ جانتے ہو نہ کوئی ضامن ہے، تو اونٹ بھی دے دیا. اور سورہ اونٹ جو عرب کے بڑے مہنگے ترین اونٹ ہوتے ہیں،
تو ایک شخص نے کہا کہ میں تم کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جب وہ بولتے تو پھول جھڑتے تھے، ان کے منہ سے دندان پر سے نور نکلتا تھا، کہتے لیکن تم کو بات تو کرتے کچھ دامن تو لیتے۔ ایک شخص نے نزیبہ الفاظ بولے، اس قافلے کی سردار کی بیوی نے اپنے خیمے سے پردے کو ہٹایا، کہا اگر وہ نہ آئے تو پیسے میں ادا کروں گی۔ کہا تم جانتی ہو؟ کہا میں جانتی نہیں۔ تو پھر کہا ایسا چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ضرور آئیں گے۔ اتنے میں ایک شخص صحابی کھجورے لے کے ان کے پاس آ گیا، کہا یہ آب قیمت آ گئی اور کھجورے حضور نے بھیجی آپ کی بارگاہ میں، تو میں تو سب کو چھوڑ ہم تو خود نہیں کرے لے جا دربار رسالت پر، اور پورا قافلہ پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور کے کمالات کا ذکر ہے، یہ حضور کے اداؤں کا ذکر ہے۔ حضرت عاتقہ بنو خزاعہ کی ایک خاتون تھی، ام معبد کے نام سے مشہور تھی۔ حضور نبی علیہ السلام جا رہے تھے، آپ ایک کٹیا کے پاس سے گزرے تو جناب صدیق اکبر ساتھ تھے، تو کہا کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ عورت نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ بڑا ذوق والا یہ جو ہے واقعہ سنانے لگا ہوں آپ کو، کیا کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے؟ تو کہا کہ ایک بکری کھڑی تھی دودھ جو لاغر تھی، جس کے نام اب خمیر باقی رہ گیا تھا، تھنوں میں دودھ تھا۔ حضور نے کہا اس کا دودھ ہم دو لیں؟ بھائی یہ تو بیمار بکری ہے، اس سے تو گھر پڑی ہے، یہ تو میرا شوہر بکریاں چروانے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو کہا اگر تو اجازت دے ہم دودھ دو لیں، تو مجھے کہتے اجازت دو لیں۔ حضور آگے بڑھے، دستے برکت اس کے اوپر پھیلا تو انہوں نے دودھ اتر آیا، کہا اتنا دودھ آیا کہ میرے گھر کے سارے برتن بڑھ گئے، لیکن اس کا دودھ بکری کا ختم نہ ہو۔ حضور نے خود پیا، صدیق اکبر نے پیا، وجے بلا میرے بیٹے نے پیا، کہا میرے گھر سے تب حضور تشریف لے گئے تو اس کے بعد خوشبوئی آنے لگی۔ اب میں نے نام تو پوچھا نہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کچھ نہیں پوچھا تھا۔ فرمایا کہ میرا شوہر گھر ہے، تو کہا آج کچھ عجیب گھر کا ماحول ہے، خوشبوئیں آ رہی ہے، نور کے جلیاں برس رہی ہیں، کیا معاملہ ہے، کون آیا تھا؟ تو کہا کہ شاید نام تو آیا نہیں، خود نام رکھا مبارک آیا تھا، نام رکھتے مبارک آیا تھا۔ کبھی کون مبارک کا پتہ نہیں۔ اب اس کا بیٹا آگے بڑھا، ان کی آنکھیں ایسی سرمے کی آنکھیں تھیں، بڑے خوبصورت تھے، نورانی چہرہ تھا، ایسے ملائم ہاتھ تھے، خوشبودار کستوری کی تھی۔ اب بیٹا حسن بیان کر رہا ہے حضور کا کہ بابا ایسے ایسے تھے۔ میں نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اب جب دوبارہ آئے تو مجھے بلانا لازمی ہے۔ کہا ٹھیک ہو گیا۔ اب کچھ دن گزرے، وہ عورت مدینے کے بازار کو سامان لینے کے لیے گئی، اب بیٹا بھی ساتھ تھا۔ جناب صدیق اکبر کو بیٹے نے دیکھ لیا، دوڑا، کہا ماں یہ وہی شخص نہیں تو مبارک کے ساتھ آیا تھا؟ تب صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کہا ہم مبارک کے پاس لے کے جاؤ۔ کہا کون مبارک؟ انہیں کیا پتا مبارک کا نام کس کا رکھ لیا؟ کہ تمہارے ساتھ آئے تھے جنہوں نے بکری کا دودھ دھویا تھا۔ کہا اچھا تمہارے آقا کی بات کرتے ہو، چلو لے چلو۔ اب دونوں ماں بیٹے وہاں گئے، پڑھا کلمہ، مسلمان ہوئے، اب خوشی خوشی گھر آئے۔ اب جب گھر آئے تو پھر ماحول بدلا۔ اب وہ پھر گھر آئے، شوہر لگتا پھر آئے تھے، مجھے بلایا کیوں نہیں؟ کہا وہ آئے نہیں، آج ہم گئے تھے۔ کبھی ایسا کہ تم جب وہ آئے تب بھی چمکدار، آج جب تم ہو گئے تب بھی چمکدار، مجھے بھی لے کے جاؤ، میں بھی وہ ایمان کی تازگی اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پھر خود بھی حاضری جا کے دی اور ایمان کو اپنے نور بخشا۔ تو آج میلاد بنانے والے کئی سوال کرتے ہیں، کئی اعتراض کرتے ہیں، تمہارے نصیب میں لکھا ہے میلاد منانا، ہماری قسمتوں میں لکھا ہے میلاد منانا، تو کسی کو یہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تو اپنا بتھا سنبھال کے رکھ، ہمارے چہرے مصطفیٰ والے ہیں، ہمارے عشق مصطفیٰ والا ہے، تو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھنڈی لگانی جائز ہے، کتنے گز لمبی لگائیں، تو کوئی ضرورت نہیں۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے، اب تعالیٰ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے بدن سے اتنا نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لی ہے، کا اتنا نور۔ جب حضور تشریف لائے تو تعالیٰ کہا ہے جبریل یہ پکڑ 3 جھنڈے، جہاں حضور تشریف لائے ایک وہاں پہ گاڑ، ایک کعبے کی چھت پہ گاڑ کے آ، ایک آسمان بلندے پہ گاڑ کے آ۔ کعبے کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا میرا محبوب تشریف لایا ہے؟ وہ محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے، جبرائیل حاضر ہو گئے، کہا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عمر پوچھی جبرائیل علیہ السلام کی، فرماتے کہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ میں نے ایک ستارہ چمکتا دیکھا رب تعالیٰ کے رحمتوں کے اندر،
فرمایا کہ وہ ستارہ 70,000 سال بعد چمکا دوبارہ، کہ اس کو میں نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. چمکے 70,000 سال بعد ہے، 72,000 سال بعد مرتبہ دیکھ چکا ہوں. کہ اللہ کی قسم ستارہ میں ہی ہوں. سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا، تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، معراج پہ گئے تو پیر کا دن تھا، قبر پہ گئے تو پیر کا دن تھا. اب بات کہتے ہیں کہ چلو ولادت ہوئی تو خوشی منا لی، وفات بھی کی خوشی مناتے ہو، وصال ظاہری فرمایا تو خوشی کیوں کرتے ہو؟ اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. وہ عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، فرماتے کہ اس کے آنے کو بھی سلام اور جانے کو بھی سلام. یحییٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ ان کے آنے کی رب تعالیٰ سلام فرما رہا ہے، اور جس دن اٹھائے جائیں گے پھر سلام فرما رہا ہے. تو جن کو یحییٰ علیہ السلام کو جن کو صدقے مقام ملا، تو ان کے آنے پہ سلام، جانے پہ سلام. کیوں نہ خوشی منائے؟ حضور ہماری آنکھوں سے اوجھل ضرور ہوئے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اب تعالیٰ ہمارا باطن اتنا پاک کرتے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں. کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ جا کر جالی چوم، اعلیٰ حضرت اس نے پوچھا اعلیٰ حضرت کے ساتھ کہ مدینہ منورہ گئے جالی چوم سکتے ہیں؟ کہ تیرے ہونٹ کہ تو اس قابل ہے کہ جالی چوم سکیں؟ کہ تیرے اندر اتنی پاکیزگی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید کا مقام پوچھا داتا صاحب کے پیر و مرشد سے، تو آپ نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ مرید وہ ہوتا ہے کہ 20 سال تک جس کا بایاں فرشتہ کچھ نہ لکھے، فارغ بیٹھا رہے، یہ مرید ہوتا ہے. تو پیر کا مقام کیا ہوگا؟ آج اس دور کے اندر دین سے دوری کیوں ہے کہ لوگوں نے ہر چوتھے بندے کو پیر بنا رکھا ہے؟ پیر کی صحبتیں کیا ہے؟ پیر کے شرعی مسائل کیا ہے؟ پیر ہونا کیسا چاہیے؟ کسی کو پتہ نہیں. یہ بھی یاد سن لیجئے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اور بہار شریف کے اندر موجود ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے. 4 نشانیاں بیان فرمائی پیر کی کہ پیر کیسا ہو. پہلا بیان فرمایا کہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ اس کا مضبوط ہو. دوسرا، اس کا سلسلہ حضور نبی علیہ السلام سے ملتا ہو، اس کا نسب حضور تک پہنچتا ہو. تیسرا، فاسق اور فاجر اعلان گناہ نہ کرتا ہو. لیکن یہاں پر داڑھی پوری نہیں، خط رکھ رہا تو وہ پیر ہے. زلفیں جو سی ہیں صرف شانوں تک رکھنا یہ آخری حد ہے. اتنی لمبی رکھی کہ کئی سالوں سے دھوئی بھی نہیں، وہی سر پہ لپیٹ کے رکھ لی تو یہ پیر ہے. 10 انگوٹھیاں پہنی تو وہ پیر ہے. تو آج تو ایک پتھر اٹھائے سے 3 پیر نکلتے ہیں. آج تو ایسے پیروں کو سیل لگ گئی پیر و مرشد کی کہ لوگ پیر پکڑنا مشکل لوگوں کے لیے کر دیا. تو پیر کا چوتھ فرمایا کہ فاسق و فاجر اعلانیہ طور پہ گناہ نہ کرتا ہو، شریعت کا پابند ہو، جماعت نمازیں ادا کرتا ہو، کوئی اعلانیہ گناہ، ہاں پوشیدہ کوئی معاملات رب تعالیٰ جانے اور وہ جانے، اعلانیہ طور پر اس سے کوئی گناہ موجود نہ ہو. اور چوتھا فرمایا کہ اتنا علم موجود ہو کہ شرعی مسائل آپ کو خود کتابوں سے نکال سکے، اتنا علم اس کے بعد موجود ہونا چاہیے. لیکن ہم دین سے دور، سمجھ سے دور. ہماری انجمن خادمین مصطفیٰ علیہ السلام کو بنے الحمدللہ 2 سال ہونے کو ہے. تو آج ہم یہ کیوں منا رہے ہیں؟ تقیر مہر علی شاہ پاک پتن شریف تشریف لے کر گئے تو لوگوں نے نعرے لگا رہے تھے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. تو لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ حق فرید یا فرید، تو نے قرآن ہی پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. کہا ساری زندگی وہ اللہ اللہ کرتے رہے، اب لوگ فرید فرید نہ کریں. کہا جب اللہ اللہ کریں گے رب تعالیٰ پہ تمہارا چرچا کرے گا. ہماری انجمن شاید 1 ماہ میں ختم ہو جاتی. کیوں؟ فضل ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہیں، تو برکتیں مل رہی ہیں، تبھی چرچے ہو رہے ہیں. اپنا کمال نہیں، ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے. کہ اپنا کمال نہ سمجھے کہ ان کا فضل ہے. وہ چاہے تو ہاتھ چھوڑ دیں، وہ چاہے تو سینے سے لگا لیں. تو اگر سینے سے لگنا ہے تو پھر سینہ پاک کرنا ہوگا، پھر کینہ دور کرنا ہوگا، اور صدقے دل سے میلاد منانا ہوگا. فتاووں کے ساتھ میلاد نہیں منانا ہوگا، عشق کے ساتھ میلاد منانا ہوگا. جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آج افواہ پھیلی کچھ دیر کے لیے کہ چاند چڑھ گیا، سب نے لگایا اسٹیٹس، تو بعد پتہ لگا کہ نہیں چڑھا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ خوش کتنا ہوئے کہ چاند چڑھ گیا بس.
حضور آ گئے. یہ خوشی کا جذبہ تھا کہ تصدیق بھی نہیں کی، بس لگا دیا اسٹیٹس. تو مجھے ایک بندے کا آیا بھائی آپ نے بھی لگایا اسٹیٹس. میں نے کہا چاند حضور کا صدقہ تو ملا ہے. جس طرح چاند چڑھتے ہیں چاند کی چمک حضور کے صدقے ملی ہے، تو ہر چاند حضور کا ہے. تو میں کیا بات حل ہو گئی. تو چاند کل بھی چلے آج بھی چلے، ہم آخر زندگی سے اٹھا ملاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم علینا الا البلاغ المبین.